73ویں یوم جمہوریہ کی نسبت سے یہاں جمع ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں رہنے کا نظام فرمایا جہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب، اپنے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمام باشندگان ہند کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم اپنی یوم جمہوریہ کی اس تقریب میں شریک ہیں۔ میں پورے ملک کے تمام لوگوں کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے نظام کے تحت ابھی 73ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرات، یہ یوم جمہوریہ، اس کی اہمیت اسی اعتبار سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جب انگریزوں سے ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہو گیا تو ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت میں ایک دستور ساز کمیٹی بنائی گئی اور ان کی بنائی ہوئی پوری تفصیلات کے ساتھ 26 جنوری 1950 کو یہ ملک پر نافذ کیا گیا اور اس دستور کی روشنی میں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ملک کی ترقی، ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا تمام تر کردار ادا کرتے ہوئے بنیادی طور پر وہ اپنے مذہب، اپنے اصول، اپنے عقائد پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتا ہے۔ دستور کا یہ بنیادی حق یہاں کے رہنے والے ہر باشندے کو پورا حاصل ہے اور اسی اعتبار سے یہاں کا رہنے والا جو عقیدہ، جو مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے اور اس میں اس کو کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو اس کا بھی اختیار ہے جس مذہب کو، جس عقیدے کو، جس دین کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دستور میں بنیادی طور پر اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ ملک کا ہر باشندہ ملک کے ہر کام میں لگ جائے، ملک کی ترقی میں، ملک کو آگے بڑھانے میں اس کا کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ ہو، اس کا رول ہو۔ الحمدللہ ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت ہی پیارا مظہر ہے۔ یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کے احترام بحیثیت انسانیت کے، بحیثیت ملک کے ایک باشندہ ہونے کے ایک دوسرے پر واجب، ایک دوسرے پر ضروری ہے۔ اسی نہج کے ساتھ یہ کارواں ہمارا آگے بڑھ رہا ہے اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے اس ملک کی، اس دستور کی، کہ یہاں کا ہر باشندہ اپنے تئیں آزاد اور مکمل اپنے اختیارات رکھنے والا ہے۔ لیکن ادھر چند سالوں سے ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے، یہاں کا ایک مخصوص طبقہ جو اپنے آپ کو اکثریت کا مظاہرہ کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے یا اپنی اکثریت کو جتلانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں کے دیگر طبقات پر وہ دباؤ اور ایسے حالات پیش کیے جا رہے ہیں جس سے دوسرے اقلیتی طبقے مجروح ہو رہے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر ملک کے ہر باشندے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کے ہر رہنے والے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ملک کی سالمیت کا، ملک کی حفاظت کا، ملک کے تحفظ کا، ملک کے بقا کا، ملک کے ترقی کا ضامن سمجھتے ہوئے وہ ان فرقہ پرست
طاقتوں کو کچلنے کی کوشش کرے اور ملک کی سالمیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب مل کر آگے بڑھے اور یہاں جو آزادی دی گئی ہے اس آزادی سے ہم پورے طور پر ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور یہاں کے ایک ایک باشندے کو اس آزادی سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کریں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا دستوری حق ہے، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کسی طور ملک کو ٹوٹنے سے، ملک کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ترقی میں ہم نے پہلے بھی قربانی دی ہے، آج بھی دے رہے ہیں، اور جب بھی ملک کو ضرورت پڑے گی ہم میں سے ہر ایک اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے کہ ہم اس ملک کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فکر کریں، اور جو طاقتیں اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں ان کے خلاف ہم اٹھ جائیں اور ان کی پلان کو، ان کے منصوبوں کو ہم ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے، یہی سبق دہراتا ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھیں اور اس کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے جائیں۔ ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور خصوصاً ہم مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہونے کے ناطے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے ان باشندوں کو وہ حق اور وہ صحیح دستور سکھلائیں، اس دستور سے بھی آگاہ کریں، اس حقیقی پیغام سے بھی آگاہ کریں جو اس کائنات کے مالک نے ہم سب کے لیے سب سے پہلے دیا ہے، جو اس کائنات کے مالک نے یہاں کے تمام لوگوں کے لیے دیا ہے، ہر ایک انسان کے لیے دیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ گلے ملے رہتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ جب حشر کا میدان ہوگا وہاں پر ہم لوگ تو کلمے کی بنیاد پر اللہ کے خوشنودی اور رضامندی سے گویا کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے برادران وطن جن کے ساتھ ہم نے مدتوں ایام گزارے ہیں، خوشی اور غمی کے موقع پر ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، کیا آپ کا دل برداشت کرے گا کہ وہ جہنم میں چلے؟ اس لیے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ہمارے ان تمام برادران وطن کو اس دستور سے، اس قانون سے بھی آگاہ کریں جو قانون سب کے لیے اس دھرتی کے مالک نے، اس دھرتی کے پیدا کرنے والے نے بنایا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ساتھ اپنے ان تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام برادران وطن کو اس کلمے کی بنیاد پر ہم ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے بنے۔ اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، خاص طور سے ہم مدارس کے طلبہ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین پر خود بھی عامل ہوں۔ ہمارا دین ہر طرح کی عافیت، ہر طرح کی سکون کی تعلیمات دیتا ہے، اس لیے ہم اپنے دین پر جو ہمارا دستوری حق ہے مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے یہ جو حق ہم کو حاصل ہے کہ ہم جس مذہب کو، جس دین کو صحیح سمجھتے ہیں اس دین کی دعوت بھی ہم اس ملک میں ہم اپنے برادران وطن کو دے سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر اور اس کا تصور کرتے ہوئے کہ کل اللہ بھی ہم سے پوچھے گا کہ جن کو جو دین حق ملا تھا، جو صحیح قانون قرآن کی شکل میں ملا تھا، تم نے اس کے تعلق سے اپنے ساتھیوں اور برادران وطن کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس پوچھ کا بھی تصور کرتے ہوئے ہم کو موقع ملا ہے، جو ہم کو فریضہ ملا ہے، جو آزادی ملی ہے، اس آزادی سے وہاں کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس دعوت کو، اس پیغام کو اپنے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج بھی میں یہاں کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا ملک تمام تر پریشانیوں کے باوجود دعوتی میدان کے لیے جتنا مؤثر ہے اور جتنا آسان ہے، دوسرے مسلم ممالک میں بھی اس کی آزادی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور خود بھی صحیح طریقے سے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی میں ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس بنیادی حق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دین کی، اپنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ
ساتھی اس کو سنجیدگی سے غور کریں گے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر سب کو، تمام باشندگان ہند کو اس کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کی آفتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھیں، یہاں کی ہم آہنگی بھائی چارگی کو باقی رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، تعلق اور صلح، امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔